خواجہ صاحب سے اجازت مانگی کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں نے حاضری دے لی ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے تو میں نے جانا ہے۔ تو سٹیج کے اوپر ہی آپ نے اعلان کیا کہ میرا فلاں مرید جو ہے وہ اجازت مانگ کے جانا چاہتا ہے، تو میں نے اسے اجازت دے دی۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تڑپ گئے۔ دل میں خیال پیدا ہوا، یہ مرید کتنا خوش بخت ہے کہ اس کا نام پیر کی زبان پہ آیا ہے، کتنا خوش بخت ہے کہ پیر صاحب نے خود اس کا نام لیا ہے۔ تو آپ یہی خیال کر کے نا دل میں تڑپ تھی کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ میرا نام بھی میرے پیر کی زبان پہ آئے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ خواجہ صاحب فرمانے لگے کدے ساڈا میرو بھی اجازت منگے گا۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیر کی زبان پہ مرید کا نام آ جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ہو بھی پیر کامل تو کیا خیال ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی امتی اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے وہ آپ کی ذات پر درود بھیج رہا ہے۔ گویا کہ پڑھنے والے کی بھی حاضری لگ جاتی ہے، ابا جان کی بھی حاضری لگ جاتی ہے۔ پھر آگے سے نبی علیہ السلام نے اگر فرما دیا نا وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پر سلامتی ہو، قسم با خدا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور۔ اس لحاظ سے نا یہ درود پاک پڑھنا، صرف زبان سے ذکر کرنا، اگرچہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن جب بندہ کیفیت کے ساتھ اپنے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتا ہے، پورا جسم جو ہے وہ منبع جود و سخا کی بارگاہ میں ایک کاسے کی طرح عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول آپ کی ذات پر رب کی رحمتیں بھی ہوں، سلامتی بھی ہو۔ اگر اس بارگاہ سے ایک مرتبہ بھی ہمیں جواب نصیب ہو گیا زندگی سنور جائے گی۔ اس لحاظ سے نا کیفیت بنائیں درود پاک پڑھنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر لوگ گروہ در گروہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لیکن فرمایا کہ میں دور سے اپنے ان غلاموں کو پہچان لوں گا جو میری ذات پر درود پڑھتے ہوں۔ دوسری حدیث پاک ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نیڑے وہ ہوگا، سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے کثرت سے میری ذات پر درود پڑھے۔ اب اس حدیث پاک کو بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو میرے ذہن میں خیال آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے نیڑے ہوگا۔ تو جو بندہ بے نمازی ہو وہ بھی سرکار کے نیڑے ہو جائے گا، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ بھی نیڑے ہو جائے گا، جو ماں باپ کا نافرمان ہو درود پڑھتا ہو وہ بھی نیڑے ہو جائے گا۔ جواب یہی ہے کہ جو نبی کی ذات پر درود پڑھے گا وہ بے نمازی رہ نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا جی، اس لیے کہ اس کو ملنا ہے قرب مصطفیٰ، اس کو نصیب ہونی ہے نگاہ مصطفیٰ۔ جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے اس کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے، باطن بھی سنور جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ نہ بڑے ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس کیفیت کے ساتھ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا یہ سلام پہنچایا جا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا معنی ثواب۔ کار خیر پہ، نیک عمل پہ جو رب کی بارگاہ سے رضا ملتی ہے اس کو ثواب کہا جاتا ہے، جو خیرات ملتی ہے اس کو ثواب اور اجر کہا جاتا ہے۔ تو ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے کہ میرے نیک عمل کی وجہ سے میرے پاک رب کی بارگاہ سے جو مجھے رضا کا پروانہ ملا ہے وہ میں اپنے بزرگوں کے ایصال کرتا ہوں۔ فرمایا گیا ہے کہ یہ ثواب ایسی چیز ہے، ایسی روحانی چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مادی چیز ہو، 100 روپے آپ کے پاس، آپ کسی کو 90 روپے دے دیتے ہیں، آپ کے پاس 10 بچ گئے،
لیکن یہ ثواب ایسی چیز ہے، اگر آپ کروڑوں میں بھی اس کو تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس اپنا باقی رہے گا، سب کو برابر بر مل جائے گا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پاک ہے، فرمایا جو بندہ کسی قبرستان سے گزرے 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں سب کی روحوں کے ملک کرے، فرمایا یہ بندہ جب فوت ہوگا اللہ پاک سارے جتنے فوت ہو چکے ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا۔ اب وہ ثواب ان تک بھی پہنچ گیا ہے، ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ پاک نے اس اصال کرنے والے کے لیے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہوا ہے۔ تو اصال ثواب کرنا، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے جی، تفسیر روح البیان میں ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا اصحابی لا تنسوا امواتکم، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اپنے مردوں کو بھول نہ جانا، اپنے فوت ہو جانے والوں کو بھول نہ جانا، فی قبورکم، ان کی قبروں میں۔ یہ نہ ہو کہ تم انہیں دفن کر کے آ کے کہو کہ بس جی اب ان کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، فرمایا ایسا نہ کرنا۔ لا تنسوا امواتکم فی قبورکم، اپنے فوت شدگان کو ان کی قبروں میں بھلا نہ دینا، بھول نہ جانا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے فرما خاصتاً فی شہر رمضان، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نہ بھولنا۔ فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ يَأْتُونَ بُيُوتَهُمْ، یہ حدیث پاک ہے جی، میں نے حوالہ عرض کر دیا ہے، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس میں ہمارے سچے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پاک موجود ہے، لا تنسوا اصحابی امواتکم فی قبورکم، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اپنے فوت ہونے والوں کو قبروں میں جب دفن کر کے آتے ہو تو ان کو بھول نہ جانا۔ خاصتاً فی شہر رمضان، خاص طور پر رمضان المبارک میں، فإن ارواحہم یاتون بیوتہم، اس لیے کہ ان کی روحیں اپنے گھروں میں واپس پلٹ کے آتی ہیں۔ یہ سچے نبی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، فتاوی رضویہ شریف میں 9ویں جلد میں باقاعدہ ایک پورا رسالہ تفصیل کے ساتھ کثیر احادیث طیبہ کے حوالے کے ساتھ موجود ہے کہ جو روحیں ہیں ان کو اللہ پاک کی طرف سے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر روح برابر نہیں ہے، جو ایمان والے کی روح ہے، فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے میں آپ کا جب وصال ہونے لگا، وقت وصال قریب آیا تو آخری لمحات تھے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، ادھر سے حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام آگے دیکھ لیا فرشتے کو آتے ہوئے، کہا کہ اے ملک الموت، رب نے تمہیں جس کام پر معمور کیا ہے یقیناً تم نے وہ کرنا ہے، ابھی میرے کچھ سانس چل رہے ہیں، اجازت دو تو جو رب نے مجھ پر حکم لازم کیا ہے میں وہ پورا نہ کر لوں، نماز کا ٹائم ہے مجھے نماز پڑھ لوں۔ اسی وقت غلاموں کو حکم دیا، انہوں نے وضو کروایا، نماز پڑھی، جو ہی سلام پھیرا ادھر سے روح پرواز کر گئے، فوت ہو گئے۔ بعد میں کسی نے خواب میں پوچھا کہ بتائیے حضور کیا بنا؟ فرمایا کیا بننا تھا، تمہاری دنیا سے جان چھوٹ گئی، رب کی نعمتوں میں سیریں کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا نا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ موج کی جگہ ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ چلتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر اس کی زندگی ہے۔ لیکن نبی کے غلام کی زندگی کیا ہے؟ سرکار کے غلام کی زندگی میں اس کی آنکھوں پر بھی پہرے ہیں، اس کے کلام پر بھی پہرے ہیں، اس کی سماعتوں پر بھی پہرے ہیں۔ جب ان قیدوں سے بندہ گزر کے آگے جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو روحیں جو ہیں کافر کی اور مسلمان کی روح میں فرق ہے۔ فرمایا کہ جو کافر ہوتا ہے نا، اس کی جس طرح جسم قبر میں مقید ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی روح کو بھی مقید کیا جاتا ہے، کسی جگہ جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن ایمان والا جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی روح کو یہ شرف دیا جاتا ہے، کبھی وہ نبی کے روزے پہ حاضری دیتی ہے، کبھی کعبہ معظمہ کا طواف کر رہی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ يَأْتُونَ بُيُوتَهُمْ فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ، فرمایا کہ روحیں گھروں میں پلٹتی ہیں
اور پھر گھروں میں آ کر بار بار الف مرہ 1000 مرتبہ گھر والوں کو ندا دیتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ من الرجال والنساء، مردوں کو بھی پکارتی ہیں، گھر میں رہنے والی عورتوں کو بھی ندا دیتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعتفو علینا، ہم پر مہربانی کرو، ہمارے اوپر شفقت کرو، ہمارا لحاظ کرو، بدرہمن، کوئی ایک سکہ، کوئی درہم ہی ہمارے نام کا صدقہ و خیرات کر دو، او برغیفن، یا پھر اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی روٹی ہی ہمارے نام پر کسی فقیر کو دے دو، او بکثرت خبز، اگر پوری روٹی نہیں تو روٹی کا کوئی ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کرو، او بدعوت، یا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے ہماری بخشش کے لیے دعائی کر دو، او بقراءت آیت، او بکسوت، یا پھر کوئی قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے ہمارے روح کے احسال کر دو، یا پھر کسی غریب مسکین کو کپڑے پہنا دو، کساکم اللہ تعالی من لباس الجنہ، او اللہ تمہیں جنت کے لباس دے، ہمیں بھول نہ جاؤ، ہمارے لیے بھی کوئی خیال کرتے رہو۔ یہ سچے نبی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے۔ امت کے حالات جو قبروں میں ہیں وہ محبوب علیہ السلام نے پہلے ہی بیان کر دیے کہ مرنے والوں کو اس قدر بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آج وقت ہے مرنے کے بعد اولاد رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے ہم محتاج ہو جائیں گے، لیکن آج ہے کہ آج جتنے عمل کر لیں گے وہ ہمارے لیے اپنے لیے خزانہ ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا۔ وہ کل کیا ہے؟ وہ کل آنے والا ہے، قبر میں آنے والا ہے۔ جس دنیا میں ہم نے، حدیث پاک میں آتا ہے، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام کی امت کی جو عمر ہے، اوسط عمر، فرمایا یہ 60 سے 70 ہے۔ یہ 60 سے 70 کے اوپر کوئی بھی جاتا ہے، بہت کم جاتے ہیں۔ اگر کوئی جائے بھی تو بیماریوں کا ایک پلندہ بن چکا ہوتا ہے، طرح طرح کی، بلڈ پریشر، کیا کیا بیماریں۔ 60 سے 70 سال یہ درمیانی عمر ہے نبی علیہ السلام کی امت کی۔ جہاں پر ہم نے 60 سے 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال کر لی، جہاں پر رہنا تھا اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہر بندہ ہم میں سے اپنے گریبان میں میرے سمیت جھانک لے، اس کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا، اور جہاں پر ہم نے قیامت تک رہنا ہے اس کے لیے کیا کیا۔ چانن ہو جائے گا ہر ایک کے سامنے۔ تو وہ قبر والے اہل قبور، ان کی روحیں دروازوں پہ آ کے، گھروں میں آ کر ندائیں دیتی ہیں کہ اعتفو علینا، ہمارے اوپر مہربانی کرو، کوئی خرچ کر لو، کوئی صدقہ و خیرات کرو، تاکہ تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں قبروں میں سکون پہنچے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث طیبہ لکھی، آپ کے الفاظ فرماتے ہیں کہ وہ جو میت، وہ جو فوت ہونے والا ہے، اس کی روح اتنے جو ہے وہ تمنا کے لہجے میں، اتنے عاجزی کے لہجے میں عرض کرتی ہو، مہربانی کر دو، وہ مہربانی کرو، ہم ہی تمہیں سارا کچھ دے کے گئے، تم ہماری اولاد ہو، یہ گھر بھی تو ہم نے کمایا تھا اور تمہیں گھر بنا کے دیا تھا۔ پھر وہ عرضیں کرتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اولاد کو یہ بات سمجھ آ جائے، لیکن اس وقت اگر اولاد کو یہ بات سمجھا کے گئے ہیں تو پھر وہی دعا کریں گے۔ اگر ان کو یہی سکھایا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں پہنچتا تو پھر مرنے کے بعد ہو سکتا ہے دعا بھی نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ مرنے کے بعد میت کا حال جو ہوتا ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا کہ مرنے والا جو قبر میں ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کوئی ڈوبنے والا ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہ ندائیں لگائے کہ مجھے باہر نکالو، التجائیں کرے کہ مجھے کنارے تک پہنچاؤ، ینتظر دعوتن، وہ دعاؤں کا منتظر رہتا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان پاک ہے جی، کوئی ڈائجسٹ یا اخبار کی بات نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ینتظر دعوتن، وہ دعاؤں کا منتظر ہے۔ انتظار مردے کرتے ہیں، یہ زندہ کرتے ہیں جی، انتظار کر رہا ہے سرکار علیہ السلام کے پاک فرمان کے مطابق۔ فوت ہونے والا وہ منتظر ہے، کیسے؟ فرمایا کہ جس طرح کے ایک ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کے فرمان پاک کا حسن دیکھیے جی، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ کل غریق المتغوص کی بجائے اس کو کہہ دیا جاتا کل آتش، کہ وہ پیاسے کی طرح انتظار کرتا ہے۔
پیاس کے ذریعے، پیاس اگر ہو نا تو کچھ نہ کچھ بندہ وقت نکال ہی لیتا ہے، لیکن اگر ڈوب رہا ہو تو اس وقت بڑی جان اوکھی ہوتی ہے۔ تو مرنے والا ہر لمحے اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کی دعاؤں کا منتظر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تلحقہ من ابن او امن او اخن او صدیق، اس دعا کا منتظر ہوتا ہے کہ جو اس کو باپ کی طرف سے ملے، اس کی ماں کی طرف سے ملے، اس کے بھائی کی طرف سے ملے، یا اس کے کسی دوست یار کی طرف سے دعا پہنچے، اس کا منتظر رہتا ہے۔ پھر جب ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا لَحِقَتْهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا اگر کوئی اسے دعا پیچھے سے پہنچا دے اب کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مثال کے طور پر دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ساری دنیا کی بادشاہی دے دی جائے، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی مرنے والے کو دعا سے خوشی ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان کی دعائیں جب ہوتی ہیں تو یہ دعائیں اس اہل قبر والے کے پاس کیسے پہنچتی ہیں؟ امثال الجبال، پہاڑ کی صورت میں ثواب اس کی قبر تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار، فرمایا کہ زندہ جو لوگ ہیں، دنیا میں رہنے والے ہیں، اب یہ اپنے اس فوت شدہ کی طرف تحفہ ہدیہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ فرمایا استغفار کر کے اس کی مغفرت کے لیے رب سے دعا کرتے ہیں، اس کی دعائیں رب ذوالجلال اس کی قبر میں ہدیے اور تحفے کی صورت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب خلاصہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اہل حق کے کوئی بھی بندہ فوت ہوتا ہے، استغفار کے لیے تیجا بھی ہوتا ہے، ساتواں بھی ہوتا ہے، 40واں بھی، پھر سالانہ بھی، اس کے باوجود کیا بات ہے جی نمازیوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھتی؟ آپ دیکھتے ہیں فوتگی ہو جائے، لوگ جہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، فوت ہونے والے کے گھر کے سامنے پٹی پہ بیٹھتے ہیں، اذان آ جائے وہاں پر اخبار پڑھتے رہ گئے، مسجد میں نہ گئے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ کہ ہم نے اس کو ایک رسم سمجھا کہ ٹھیک ہے مرنے والا مر گیا ہے، اگر اس کے فوت ہونے سے سبق حاصل کیا ہوتا، جب اذان آتی تو بندہ سوچتا کہ آج اس کو وقت جتنا ملنا تھا مل گیا، وہ قبر میں ہے، مجھے تو وقت ملا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے سبق حاصل نہیں کرتا، کسی کے مرنے سے، کسی کی موت سے سبق حاصل نہیں کرتا، تو اس کی موت خود آ کر اس کو سبق دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض نہ ہوئیں بہنیں جو نعتیں پڑھی، ان کو یہ کہیں ایک بیٹی کی آواز گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت مسجد میں اذان دے سکتی ہے جی؟ گناہ ہے۔ جب رب کا نام اللہ اکبر مسجد میں بلند آواز سے ایک بیٹی ماں نہیں لے سکتی، تو کس طرح وہ اپنی آواز نعت کی صورت میں گھر سے باہر نکال سکتی؟ ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، کس کو بتانا ہے ہم نے؟ عورت ذات کی تو آواز بھی پردہ ہے، عورت ذات کی تو آواز بھی پردے میں رہنی چاہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محبوب علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ ایصال ثواب اگر کیا جائے، فوت شدہ جو ہے، فوت ہونے والا، اس کو ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایصال ثواب کرتا ہے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ ثواب نور کی صورت میں ایک نوری تھال میں لے کر اس صاحب قبر کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحبہ قبر العمیق حاضی ہدیۃ اہدی الیک، اے گہری قبر والے، یہ تیرے فلاں دوست رشتہ دار نے تیری طرف تحفہ بھیجا ہے۔ فرمایا اس نور کی برکت سے اس فوت ہونے والے کی قبر کو اللہ پاک روشن فرما دے۔ تو یہ ایصال ثواب کرنا، فاتحہ شریف پڑھنا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی، سرکار علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ یہ میں نے 3-4 حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے، دعا کر کے ایصال ثواب کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق فوت ہونے والے کو اس کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے، اور یہی فوت ہونے کے بعد کسی کے لیے ہدیہ ہے۔ ماں باپ جب تک زندہ ہوں ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور جب وہ چلے جائیں تو پھر اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی ضرورت اب کیا ہے؟
اب ان کی ضرورت یہ ہے کہ اولاد نیک اعمال کر کے ان کی قبروں میں ثواب پہنچاتی رہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ترفع للمیت بعد موتہ درجاتہ، ایک بندہ فوت ہو گیا، آئے روز اس کے درجوں میں بلندی ہو رہی ہے، وہ رب کے حضور عرض کرتا ہے فیقول اے رب، اے میرے رب کیا چیز ہے کہ میں تو دنیا سے آ گیا، یہاں پر ہوں، قبر میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نہ تیرے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، مالک آئے روز میرے درجات میں بلندی کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو آ گیا، فیقال والدک استغفر لک، تو آ گیا لیکن تیرا پیچھے نیک بیٹا موجود ہے، وہ جب ہم سے معافی مانگتا ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کی نماز کے سبب کہ تو نے اس کی پرورش کی تھی، ہم تیرے درجوں میں بلندی کر دیتے۔ نیک اولاد یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ کاروبار ہوتا ہے نا، نفع حاصل کرنے کے لیے لوگ کاروبار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کاروبار میں تو دھوکہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، لیکن نیک اولاد یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر یہ نیک رہے تو ہماری قبروں میں ان کے نیک اعمال کا صلہ اور اجر جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، فرمایا کہ نیک اعمال اولاد کے ہر جمعرات کو ماں باپ کے سامنے اعمال نیک اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے تیری اولاد کیا کر رہی۔ اگر کوئی اولاد ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھے، جب ماں باپ کو قبروں میں بتایا جائے گا کہ تیری اولاد تو اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھ رہی تھی، کس قدر خوش ہوں گے۔ لیکن اگر قبر میں جانے کے بعد بھی ان کو بتایا جائے تیری اولاد تو کبھی مسجد کی طرف جاتی نہیں ہے، تو گویا کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو سکھ کوئی نہیں دیا۔ تو اصال ثواب جو ہے یہ چاہے قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو، اصال ثواب کس چیز کا کیا جا سکتا ہے جی؟ اصال ثواب فرض کا بھی کیا جا سکتا ہے، واجب کا بھی کیا جاتا ہے، سنت کا بھی، نفل کا بھی، مستحب، ہر چیز کا ثواب اصال کیا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھی، اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں۔ نماز بندے نے پڑھ لی، عرض کرتا ہے مالک آج تک جو میں نے نیک عمل کیے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے قبول فرما لے، یہ سارا ثواب میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور اپنے آقا علیہ السلام کے صدقے سے سارے نبیوں کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام کی آل، اولاد، اصحاب، اولیاء، سب نبی علیہ السلام کے غلاموں، ایمان والوں کے ملک کرتا ہوں۔ مالک بالخصوص اپنے والدین کے ملک کرتا ہوں۔ مالک جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا ہے، اے کریم میں گناہ گار ہوں، اپنے حبیب کا صدقہ میری خطائیں بھی معاف فرما۔ سارا کچھ دینے کے بعد جب نبی کا واسطہ دے کے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے گا، اللہ پاک خطاؤں کو معاف ضرور فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، حدیث پاک حضرت سیدہ امی جان عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میری امی جان اچانک فوت ہو گئی ہیں، اور میرا یقین ہے کہ اگر وہ کلام کر سکتی، بول سکتی، تو وہ کوئی نہ کوئی صدقہ و خیرات ضرور کرتی، اے اللہ کے رسول اگر ان تصدقت عنہا، اگر ان کی طرف سے میں کوئی صدقہ و خیرات کر دوں کیا میری امی کو ثواب پہنچے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تو اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے گا اللہ پاک تیری ماں کو اس کا اجر قبر میں عطا فرمائے گا۔ تو ماں باپ جو ہیں ان کے لیے دین اسلام ایسا دین کامل ہے، جب تک ماں باپ زندہ رہے، فرمایا کہ اگر تم ماں باپ کو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، بڑھاپے میں ماں باپ دونوں مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب تمہاری آزمائش ہے کہ کون ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے، لیکن جب یہ چلے جائیں اس کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق ختم نہیں ہوئے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، نسائی شریف کی حدیث پاک، عرض کی حضور کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں، 5 طرح کے حقوق ان کے پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ پہلا فرمایا الصلاۃ علیہما، مرنے کے بعد ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان پر نماز پڑھنا اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے۔ بات تو چھوٹی سی لیکن اس کی گہرائی میں جائیں، اگر ماں باپ نے اولاد کو نماز سکھائی ہوگی تو ابھی پڑھیں گے نا،
ایک بہت بڑا آدمی، امیر آدمی فوت ہو گیا جی، اس کا بیٹا کوئی بہت بڑے عہدے پر تھا، جب جنازے کے لیے صفیں بن گئیں، یہ المیہ ہے ہمارے اس ماحول کا، جب صفیں بن گئی تو وہ دوسرے آدمی سے کہتا ہے یار رومال تو دے دو، اس نے کہا رومال کا کیا کرنا؟ کہتے نیچے بچھانا ہے، سجدہ نہیں کرنا۔ رونے کی بات ہے، جس بیٹے کو یہی پتا نہیں کہ جنازے میں سجدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس نے باپ کے لیے دعا کیا کرنی؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں کہتا ہوں کہ مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے جب باپ کا جنازہ خود بیٹا پڑھا رہا ہو، ہر لفظ پہ آنکھوں پہ جب آنکھوں سے آنسو برسیں گے، پھر پاک رب کی رحمت بھی چھما چھم برسے گی۔ لیکن اولاد اگر دنیا دار بنا کے چلے گئے، مرنے کے بعد اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے دعا کیا کرنی ہے اور کن الفاظ سے کرنی۔ بڑی افسوس کی بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فوت ہو جائے، مدرسے سے بچے لا کے بٹھا دیتے ہیں، بیٹے یاسین پڑھے، بیٹا ایک بھی نہیں بیٹھا، رشتہ داروں میں سے کوئی بھی پڑھنے کے لیے نہیں، مدرسے کے طلباء کو لگا دیا۔ میاں آج تو سب سے زیادہ تیرے باپ کو تیری دعاؤں کی ضرورت تھی۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کے حقوق میں سے پہلا حق ہے الصلاۃ علیہما، ان پر نماز پڑھی جائے۔ دوسرا والاستغفار لہما، مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، یہ ماں باپ کا حق ہے اولاد پر۔ تیسرا اکرام صدیقہما، ماں باپ چلے گئے، باپ چلا گیا تو کوشش کر اپنے باپ کے بھائی، اپنے چچا تایا کا احترام کر، ان کے دوستوں اور یاروں کے حقوق کا خیال کر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے، سواری بھی تھی، دستار باندھی ہوئی تھی، 7 احباب تھے، رستے میں ایک دیہاتی آدمی ملا، آپ نے کیا کیا جی، اپنی سواری اس کو دے دی، کہا کہ یہ سواری آپ قبول کرے، پھر اپنی دستار مبارک اتار کے بھی دے دی۔ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا حضور یہ دیہاتی آدمی تھا، تھوڑا سا ہی آپ نے اس کو احسان کیا تھا، اس پر اس نے راضی ہو جانا تھا، آپ نے سارا کچھ ہی دے دیا۔ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا جو باپ تھا نا وہ میرے ابا جان کا دوست تھا، میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اس کا باپ خوش ہوگا، اس کا باپ خوش ہوگا تو میرے ابا جان بھی خوش ہو جائے۔ اکرام صدیقہما، تیسرا کہ جی۔ چوتھا انفاذ وعدہما او کما قال، فرمایا کہ جو ماں باپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا صدقہ و خیرات کرنے کا، میں مسجد بنواؤں گا، مدرسے کی خدمت کروں گا، اپنے رشتہ داروں میں سے فلاں غریب کی مدد کروں گا، کسی یتیم کسی بیوہ کا سہارا بنوں گا، اس کے لیے کوئی اصال ثواب کے طور پر اس کے لیے کچھ اسباب مہیا کروں گا۔ فرمایا اگر اس نے کوئی وعدہ کیا تھا، اس کے فوت ہونے کے بعد اگر یہ بیٹا اپنے ماں باپ کے اس وعدے کو پورا کرے گا، گویا کہ یہ بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے۔ پانچواں حق فرمایا کہ صلۃ الرحم اللاتی توصل الا بہما، ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے، ماں فوت ہو گئی تو خالہ جان، باپ فوت ہو گیا تو چچا جان، اپنی بہنیں، فرمایا ان کے ساتھ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو یہ بھی ماں باپ کا اس پر بیٹے پر حق ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد اور ان کے اقربا کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے 4 بیٹے اکٹھے ایک ماحول میں رہیں، لیکن مرنے کے بعد تو ہر ایک کے الگ الگ منہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اولادوں کی وجہ سے وہ اولاد جو ایک ہی ماں کے پاس چولہے پہ بیٹھ کے اکٹھے روٹی کھاتے تھے، جب اولادیں ہوتی ہیں تو ساری زندگی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے سے بھی جاتی۔ حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ جب یہ آپس میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ان کے والدین کو قبروں میں سکون پہنچتا ہے کہ ہماری اولاد پیچھے آپس میں جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو 40ویں پہ معمول یہی ہے کہ سر پر دستار باندھی جاتی ہے۔ یہ صرف کپڑا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ میرے ابا جان کسی کے ساتھ اگر حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، پہلے کی طرح مضبوط رکھوں گا۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق ہم پر رہتے ہیں، زندگی میں ان کی دعائیں۔ فرمایا گیا ہے جس بندے کے روزی میں تنگی ہو، رزق کے اسباب کم ہو، وہ کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ پاک اس کی روزی میں برکتیں عطا کرے۔ انشکر لی والی والدیک الی المصیر، پاک رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں رب کا شکر ہے 5 وقت کی نماز، اور ماں باپ کا شکر ہے ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔
اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے والدین کریمین کا صدقہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی اولاد کو اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی والی زندگی عطا کرے۔ مالک ہماری اولادوں کو دنیا دار بننے سے محفوظ فرمائے، سرکار علیہ السلام کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔